إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قرآن حکیم میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو اسالیب اختیار کیے ہیں ان میں ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سابقہ امم و ملل کے سابقہ قوموں کے قصص و واقعات بعد میں آنے والوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان واقعات سے اپنے لیے لاہ عمل طے کریں اور عبرت پکڑیں. چنانچہ انہی واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مسجد کے ممبر و محراب سے یہ واقعہ اس طرح بیان نہیں کیا جاتا جس طرح کہ اس کو بیان کرنے کا حق ہے. یہ بہت بڑا واقعہ ہوا. انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس واقعے کو بیان کریں گے. اگر آپ توجہ سے محبت سے شوق اور دلچسپی سے وقت پہ تشریف لائیں گے تو میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ واقعہ کس قدر دلچسپ ہے, اہم ہے اور موجودہ حالات میں اس کی کتنی ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ القصص میں جس کی 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. مقطعات کا معنی یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. ان کے معنی سے اللہ تبارک و تعالی ہی بخوبی واقف ہے. اللہ اعلم بمرادی, یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مراد اور مقصود زیادہ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتا. کئی لوگوں نے اپنے پاس سے کوشش بھی کی ہے, الف کا یہ مطلب ہے, لام کا یہ مطلب ہے, میم کا یہ مطلب ہے. یہ سب اٹکل پچو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ تفسیر پھر رائے ہے, جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ حروف مقطعات سے متعلق وہی کہنا چاہیے جو مسنون اور مستحب ہے. اللہ اعلم بمرادی, اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے. البتہ ان حروف کے ذریعے سے اس قوم کو چیلنج کیا گیا کہ جو ایک دوسرے کو للکارتی تھی تو وہاں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں اور وہ اپنی ہار جلد تسلیم نہیں کیا کرتے تھے. جب ان حروف کے ذریعے اس قوم کو چیلنج کیا گیا تو وہ مبہوت ہو گئے اور
ان کے پاس اس چیز کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ بچا کہ یہ کلام من جانب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، لیکن ان کا بغض، عناد، تمرد، طغیان، سرکشی کہ ہمارے ہاتھ سے حکومت نکل جائے گی، سلطنت چلی جائے گی، اقتدار چلا جائے گا، ہماری ساری عزت خاک میں مل جائے گی، انہیں یہ تمام چیزیں مانع نہیں حق قبول کرنے کی راہ میں، وگرنہ وہ بھی جان چکے تھے کہ یہ قرآن برحق ہے، کلام اللہ ہے، من جانب اللہ سبحانہ وتعالی۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی۔ إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض، فرعون نے جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اس دور میں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس نے زمین میں سرکشی مچا رکھی تھی، تکبر کرتا تھا، اور اس کا نعرہ یہ تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب اعلی ہوں۔ استغفر اللہ، حالانکہ یہ مخلوق ہے، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ پروردگار کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام بنا دے، قانون بنانا، نظام وضع کرنا، یہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن اس نے یہ سارے اختیارات اپنے کنٹرول میں کر کے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، وجعل اہلها شیعا، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا۔ بنو اسرائیل ہم سے پہلے جو قوم گزری ہے یہ ایک بہت بڑی قوم تھی، طاقتور قوم تھی، لیکن فرعون نے انہیں گروہوں میں بانٹ دیا۔ پتہ چلا کہ یہ جو فرقہ واریت ہے، گروہوں میں بٹ جانا ہے، اس سے ہوا اکھڑ جاتی ہے اور اتحاد اور اتفاق پارا پارا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، اس کی پارٹی یہ ہے، اس کی پارٹی یہ ہے، اس کی پارٹی یہ ہے، اس کی پارٹی ہے، جو اس پارٹی میں ہے وہ باقی ساروں کا دشمن ہے، جو اس پارٹی میں ہے وہ باقی ساروں کا دشمن ہے۔ ہر پارٹی والے کا نعرہ یہ ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ یہ زہر قاتل ہے حزبیت۔ تو فرعون نے انہیں گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فرعون کیا کرتا؟ فرعون نے یہ آرڈیننس جاری کیا کہ ان کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ خواب دیکھا اس نے اور وہ ڈر گیا۔ جب صبح ہوتی ہے تو اپنے دربار میں تمام پامسٹ نجومی انہیں جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رات میں نے بڑا بھیانک اور خوفناک خواب دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ فلسطین یروشلم سے ایک آگ آ رہی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے مصر کو گھیر لیا ہے اور بالآخر وہ ہر چیز کو کھا گئی۔ تعبیر بتانے والے جو معبرین تھے انہوں نے کہا اس خواب میں اشارہ ہے کہ ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے تیری سلطنت اور حکومت زوال پذیر ہو جائے گی۔ تیری سلطنت اور تیری حکومت ایک لڑکے کے ہاتھوں، ایک نوجوان کے ہاتھوں زوال پذیر ہو جائے گی، تیری سلطنت کا، حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو فرعون نے یہ ظالمانہ حکم جاری کیا کہ ہر سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ پھر چند سال گزرے تو فرعون کے دربار میں مشاورت ہوتی ہے کہ اگر اس طرح سے ہم بچوں کو قتل کرواتے رہے تو ہماری نسل کہیں ختم نہ ہو جائے۔
پھر اس نے دوسرا قانون یہ جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو کچھ نہ کہا جائے اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ معصوم ننھی جان جو دنیا میں آ رہی ہے، اس کا کیا قصور ہے جس نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ وعن الصبی حتی یحتلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا شریعت میں اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نومولود بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ پتہ چلا کہ جو اس قسم کے مغرور لوگ ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے، سلطنت آ جاتی ہے، پھر وہ اپنی حکومت سلطنت بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ وہ قتل بھی کرواتے ہیں، بچوں کو بھی قتل کرواتے ہیں، عورتوں کو بھی ظلم کرتے ہیں آخری حد تک۔ لیکن ایسے ظالموں کا انجام کبھی بھی نہ پہلے اچھا ہوا، نہ آج اچھا ہوگا، نہ آئندہ کبھی اچھا ہونے والا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں، الا یہ کہ وہ ظلم سے باز آ جائیں، الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین، بے شک یہ فسادیوں میں سے تھا، بے شک یہ مفسدوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، جنہیں مظلوم، مجبور، مقہور، بے کس اور بے بس کر کے رکھ دیا گیا تھا، اور ایک سرمایہ دار طبقہ، جاگیردار طبقہ، فیوڈل قائم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو، نعمتوں کو، املاک کو اپنے قبضے میں کر کے مافیا بن کے بیٹھ گیا، اور اس نے اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ تو یہ جو مظلوم طبقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم انہیں زمین میں غلبہ، اقتدار اور حکومت عطا کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان میں سے ہم امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین میں ایک دوسرے کا وارث بنائیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ فرعون کو، حامان کو، ان کے فوجیوں کو، ان کی آرمی کو، ان کے لشکروں کو ہم دکھائیں منہم ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈر رہے تھے، جس سے وہ ڈر رہے تھے، ہم انہیں دکھائیں۔ انہیں اندیشہ کیا تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک اور لشکر کی تباہی ہوگی۔ ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کر کے دکھایا۔ جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ کے ہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہیں خوف لاحق ہوا کہ اگر سی آئی ڈی کو پتہ چل گیا، اور جو سپاہی ہیں، فوج کے کارندے ہیں، جاسوس جو پھیلائے گئے ہر طرف فرعون کی طرف سے، اگر انہیں خبر ہو گئی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، یہ وہ سال تھا جس میں بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ آئیں گے اور ظالمانہ طریقے سے میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو قتل کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے الہام کیا، ہم نے موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، آپ کی اور آپ کے بچے کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کرے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ رب العالمین نے وحی کی، الہام کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی، القاء کیا اس بات کا، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں بہا دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا۔
جب تمہیں لگے کہ وہ آ رہے ہیں بچے کو لینے کے لیے تو پھر اسے دریا میں بہا دینا، اللہ کے سپرد کر دینا، ڈرنا نہیں کہ کہیں یہ بچہ پانی میں ڈوب نہ جائے، ڈرنا نہیں کہ کہیں یہ بچہ ضائع نہ ہو جائے، اور اس کی جدائی کا جو صدمہ ہے اس سے غمزدہ بھی نہ ہونا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہمارا وعدہ ہے یقیناً ہم اسے تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اس لیے کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ کچھ شک نہیں، ان فرعون وہامان وجنودہما كانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر یہ سب کے سب خطا کار تھے، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے تھے، لیکن انہیں اس کا احساس تک نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہونے دیا۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، اب ہوا یہ کہ فرعون کی بیوی دریا کے کنارے کنگھی کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کوئی چیز آ رہی ہے، کنیزوں سے کہا، وہ لے کر آئیں، تو جب دیکھا تو اتنا پیارا اتنا خوبصورت بچہ، اس کی لڑکیاں ہی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو فرعون کی بیوی کہتی ہے وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، اسے قتل نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے مار دو، قتل کر دو، اڑا دو، ختم کر دو، مٹا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے؟ اسی فرعون کے دربار میں اس بچے کی پرورش کا بندوبست کیا جس بچے کے ہاتھوں آنے والے وقت میں فرعون وقت کی سلطنت اور حکومت کے زوال اور خاتمہ کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ is the best planner۔ ایک تدبیر زمین والوں کی ہے، ایک تدبیر عرش معلیٰ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پھر دیکھ لو میدان سجدے ہیں اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہی غالب آتے ہیں۔ لا تقتلوا، اسے قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، ماں کی ممتا سے لبریز ہو گیا۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، قریب تھیں کہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں، شدت غم سے ظاہر کر دیتی کہ یہ ان کا بچہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کر لیا کہ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو بخیریت واپس لوٹانے کا جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی ان سے کہا وقالت لأخته قصی، اس کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو تو صحیح کہ یہ بچہ کہاں جاتا ہے، کون اسے لیتا ہے۔ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہیں ہوا۔ وحرمنا علیہ المراضع، چھوٹا بچہ گود میں ہو، شیر خوار، اسے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے بچے کے لیے اس کی ماں کی چھاتیوں سے خوراک کے لیے دودھ کی صورت میں بندوبست فرما دیا ہے۔ اب جب دودھ پینے کی باری آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، دائیاں لائی جاتی ہیں ایک کے بعد دوسری، بھاری رقم کا انہیں معاوضہ دینے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جو دائی اس بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو گئی اسے اتنا انعام دیا جائے گا، اتنا معاوضہ دیا جائے گا۔ لیکن وحرمنا علیہ المراضع،
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دعائیوں کا دودھ حرام کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ قبول نہ کیا تو ان کی بہن سامنے آ گئی. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ. فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف واپس پہنچا دیا. کی تقر عینہا ولا تحزن، تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں اور آزردہ خاطر نہ ہو. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر وہ یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے طے یہ پایا کہ وہ اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں اور گھر میں پرورش کریں. سبحان اللہ. اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے دی جائے. ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دودھ پلانے کی اجرت شاہی خزانے سے دینے کا بندوبست فرعون کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کروا چکا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. ایک مرسل روایت میں ہے اس کاریگر کی مثال جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے جو اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے. اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے. تو اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پروان چڑھنے لگے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے. مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا یا پھر دوپہر کا وقت تھا، یا دوپہر کا وقت تھا یا مغرب اور عشاء کے درمیان رات کا وقت تھا، جس وقت لوگ تھکے ہارے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ٹھکانوں اور منزلوں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں. فوجد فیہا رجلین یقتتلان. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ان میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت سے تھا، یعنی کہ بنو اسرائیل تھا، اور دوسرا قبطی تھا. تو جو بنو اسرائیل تھا، اسرائیلی، اس نے فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. اپنے دشمن کے مقابلے میں مدد طلب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو. یہ جھگڑا کوئی اچھی چیز ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو. لیکن ان میں سے ایک کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا جس سے وہ ڈھیر ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. قال ھذا من عمل الشیطان. کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے. انہ عدو مضل مبین. شیطان دشمن ہے، کھلے طور پر بہکانے والا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. فوراً موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. فغفر لہ. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم. اللہ نے انہیں بخش دیا، وہ تو ہے ہی بخشنہار اور مہربان. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین.
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ کبھی بھی انسان کو اعلی کار نہیں بننا چاہیے، سہولت کار نہیں بننا چاہیے، مددگار نہیں بننا چاہیے مجرموں کا، بلکہ مجرم کو مجرم کہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مجرم تھوڑا سا پروٹوکول دے دے، تھوڑے سے پیسے دے دے، کوئی اچھی گاڑی سواری دے دے، سہولتیں دے دے، فیسلٹیز دے دے، منہ بند کر دے تو انسان کہے اب جو مرضی کرتے رہو، ہم تمہارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے، کچھ نہیں بولیں گے۔ بلکہ وہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ اس طرح سے دیتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ ظالم ہے، لیکن وہ ظالم کو ظالم کہنے کی بجائے اور ظالم کی مذمت کرنے کی بجائے ان کے ظلم کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے، تو انصاف ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے میرے پروردگار جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، اچانک وہی شخص مل گیا جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی، ان سے فریاد کر رہا ہے۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو صریح گمراہ ہے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قتلت نفسا بالامس، تو وہ فریادی کہنے لگا اے موسیٰ کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا آج مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے، تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا موسیٰ ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انی لك من الناصحین، موسیٰ یہاں کے سردار آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جائیے اور مجھے اپنا خیر خواہ مان لیجیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، یہاں سے نکل جائیے۔ فخرج منها خائفا يترقب، اللہ کے نبی اللہ کے بندے اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے اور لبوں پر یہ دعائیہ کلمات ہیں رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے، کیونکہ جب اسے مکہ مارا وہ قتل ہو گیا، حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، تو یہ خبر پھیل گئی، پھیلتے پھیلتے یہ خبر پہنچی فرعون تک۔ فرعون کہنے لگا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے یہی ہے وہ جسے میں نے خواب میں دیکھا اور جو میری سلطنت اور حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس نے سپاہیوں کو کہا کہ اسے گرفتار کر کے لے کر آؤ، زندان میں ڈال دو، قتل کر دو۔ یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھی کہ ایک خیر خواہ آیا اور اس نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جائیے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون، مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دو عورتیں الگ الگ کھڑی ہوئی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں، پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ مَا خَطْبُكُمْ، سارے لوگ کنویں سے پانی بھر بھر کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اپنے برتن بھر رہے ہیں، تم دونوں کھڑی ہوئی ہو، خیریت تو ہے؟ تو وہ دونوں کہتی ہیں قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، جب تک یہ چروائے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، ہمارے والد بہت بڑی عمر کے ہیں۔
تاکہ ہمارا مردوں سے اختلاط نہ ہو، تاکہ ہمارا مردوں سے اختلاط نہ ہو، اور ہمارے والد بڑی عمر کے ہیں، وہ خود گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رحیم شفیم تھے، طاقتور تھے، تندرست اور توانا تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کنویں سے ڈول بھر کر ان کے پانی کے برتن بھر دیے، وہ دونوں پانی کے برتن لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ سبحان اللہ، پہلے آزمائش اور اب یہ بھی آزمائش ہے، اجنبی ہے، غریب الدیار ہے، غریب الوطن ہے، راہگیر مسافر ہے، کسی نے پانی تک نہیں پوچھا، کسی نے کھانے کی صلح نہیں ماری۔ کھانا اور ٹھکانا یہ دونوں ضرورت ہے انسان کی بنیادی، کسی نے نہ کھانے کا پوچھا، نہ پانی کا پوچھا، نہ ٹھکانے کا، نہ کھانے کا۔ تو ایسے حالات میں جب سارے لوگ منہ پھیر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ قرآن بتاتا ہے فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف آئے، وہاں پر ایک گھنا درخت تھا، سایہ دار شجر تھا، اس کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا کی، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ، اے میرے پروردگار جو کچھ بھلائی میری طرف آپ اتاریں میں اس کا محتاج ہوں، اے اللہ مجھے کھانا بھی دے دے، مجھے ٹھکانا بھی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ دعائیں مانگ رہے تھے، ابھی دعائیں الفاظ لبوں سے جدا نہ ہوئے، اتنے میں ان دونوں میں سے ایک آ گئی جن کے لیے پانی بھرا تھا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، کہنے لگی ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القصص، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا، قال لا تخف، تو انہوں نے ان کے سارے حالات سننے کے بعد تسلی دیتے ہوئے کہا اب آپ بالکل بھی خوف زدہ نہ ہوئیے، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے نجات عطا فرما دی، نجوتا آپ نجات پا چکے ہیں، من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابو جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ قال انی اريد ان انکح احدی ابنتی ہاتین، اس بزرگ نے کہا یہ میری دونوں لڑکیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دے دو، آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں گے، 8 سال تک میرا کام کاج کریں گے، کرائے اور اجرت پر مرد کی خدمات حاصل کرنا یہ جائز ہے، اسی سے اجارے کے جواز پر علماء نے استدلال کیا ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ پر ہرگز نہیں چاہتا کہ کسی مشقت میں آپ کو مبتلا کر دوں، آپ پر کوئی مشقت ڈالوں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے چاہا تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یا 8 سال یا 10 سال، اس کے بعد آپ مجھے مزید رہنے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمارا کارساز ہے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک مدت مدید تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہاں اس بزرگ کے پاس رہے، شادی ہو جاتی ہے، گھر آباد کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا بھی دے دیا، ٹھکانہ بھی دے دیا، کھانا مانگا تھا اللہ رب العالمین نے کھانا بھی دے دیا، کھانا پکانے والی بھی دے دی، خدمت کرنے والی بہترین بیوی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا وہاں پر لوٹنے کا حکم ملا جہاں سے نکلے تھے اور جہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ کون سی جگہ؟ جہاں پر دو آدمی لڑ رہے تھے، ان کے درمیان صلح کرواتے ہوئے آپ نے جب ایک کو مکہ مارا تھا تو وہ ڈھیر ہو گیا اور یہ بات فرعون تک پہنچی تھی، تو فرعون نے مشورہ کیا اور ان کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، تب ہجرت کر کے نکلے تھے۔ اب اس جگہ واپس جانے کا حکم دیا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل ہم آئندہ جمعۃ المبارک بیان کریں گے۔ یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، سچی کہانی ہے، سچا قصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ نے دیکھا مدینہ طیبہ کے اندر جو یہودی آباد ہیں یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا یہودی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسویوں کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے مقابلے میں ہم اپنے بھائی موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ یہ دن اصل میں ہم مسلمانوں کی خوشی منانے کا دن ہے اور عزم نو کا دن ہے اور اپنے ارادے اور جذبات پختہ کرنے کا دن ہے کہ مایوس نہیں ہونا، حالات کیسے کیوں نہ ہو۔ ہم مسلمان وہ قوم ہیں اگرچہ کہ زمین والے سارے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن عرش معلیٰ سے صدا آتی ہے اے میرے بندو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم کن حالات میں ہو، تمہارے اوپر کیا بیت رہی ہے، تمہارے اوپر کون کون سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تم صبر و استقلال کا دامن تھامے رکھو، عن قریب میری مدد آئے گی۔ باقی یہ جو آزمائشیں ہیں یہ تو انبیاء پر بھی آتی رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ ارے ابھی تو تمہارے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے نبیوں پر آئیں، تم سے پہلے پیغمبروں پر آئیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ ایسے حالات کہ جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، اتنی سختیاں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں کہ وقت کے رسول بھی کہہ اٹھتے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ تو کہا جاتا الا آگاہ رہو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ رب العالمین کی مدد بہت قریب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔